بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموش ہے کائنات مگر فضا میں عدل کی خوشبو بسی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور فرشتے بھی سن رہے ہوں۔ کیا آج بھی کوئی ہے جو تخت پر نہیں حق پر بیٹھتا ہو؟ جب ظلم اپنے جال پھیلا دے اور دنیا کے ایوانوں میں دیانت قید ہو جائے، تب اللہ ایک بندہ چن لیتا ہے جو ایمان کی تلوار سے نظاموں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ وہ خلیفہ جس کے فیصلے آسمانوں کی گونج بن گئے، جس کے خطوط بادشاہتوں سے زیادہ وزنی ہوئے، جس کے الفاظ میں اللہ کی امانت بولتی تھی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں اس وقت میں جب ایک قلم تلوار سے بھی زیادہ خوف پیدا کرتا تھا، جب عہدے عبادت تھے اور رعایا کی حفاظت خلیفہ کا سجدہ۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا اصول تھا جس نے زمین پر انصاف کو جڑوں سمیت گاڑ دیا؟ وہ اصول جس نے ظلم کے تخت ہلا دیے اور دیانت کو امت کا زیور بنا دیا۔ اب آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں، وہ نور ہے جو سینوں کو منور کرے گا اور ایمان کے دروازے ایک بار پھر کھول دے گا۔ عزیز دوستو، اللہ کا خوف اور اس کی رضا کا حصول ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جب بھی کسی عہدے یا ذمہ داری کا سوال ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمارے ہر عمل میں صرف اخلاص اور اللہ کی خوشنودی شامل ہونی چاہیے۔ نصیحت یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تقوی اور ایمان کے راستے پر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی پناہ اور رحمت عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی ذمہ داری میں دیانتداری کا علم بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انتظامی اصولوں کو سمجھا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بنیادی اصول پر روشنی ڈالیں گے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کے ہر منصب اور عہدے کو قائم فرمایا تھا۔ یہ اصول ہی دراصل حکمرانی کی مضبوطی اور ریاستی عدل کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت عظیم ہے۔ اسی طرح ہمارے سروں کے تاج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بے شک بڑے صحابی، کاتب وحی اور ذہین منتظم تھے۔ ان ہستیوں کا ادب اور احترام ہر مسلمان کے لیے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے درمیان ہونے والا ہر ایک اختلاف بنیادی طور پر اجتہاد اور سیاسی بصیرت کی بنا پر تھا، ذاتی نہیں تھا۔ ان دونوں کے تعلقات کو اچھے الفاظ میں بیان کرنا ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جب حکومتی معاملات میں تقرری کا وقت آتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور قول تمام دنیا کے لیے ایک معیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عہدے اور منصب ذاتی جاگیر نہیں ہوتے، بلکہ یہ امانتیں ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ اہل افراد کو دی جانی چاہیے۔ آپ نے تقرری کے لیے رشتہ داری کو ترجیح دینے کو بالکل مسترد کر دیا، صرف اصول دیانت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہی وہ بنیادی اصول تھا جس کی وجہ سے ان کا دور خلافت بے مثال ثابت ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سرکاری عہدہ دراصل ایک آزمائش ہوتا ہے جس کو صرف اس شخص کے حوالے کرنا چاہیے جو اس کا صحیح حقدار ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکومتی عہدیداروں کو لکھے گئے خطوط میں یہ بات واضح کر دی کہ کسی کو محض دوستی یا رشتہ داری کی بنیاد پر ہرگز کوئی منصب نہ دیا جائے، بلکہ تقرری کا معیار صرف ان کا تقوی، اہلیت اور تجربہ ہونا چاہیے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص نے سفارش کے لیے رابطہ کیا، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، یہ مال و عہدے امت کی امانت ہے، میں ان میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ معزز ناظرین کرام، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک لازوال حکمت موجود ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جہاں فیصلہ کرنا ہو وہاں دیانت مقدم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ذاتی تعلقات پر فرض کو ترجیح دینا لازم ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف قابلیت، تقوی اور امانت کو معیار بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے، دیانت صرف مال کی نہیں، ذمہ داری کی بھی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اور دوسرا اصول جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا وہ تنخواہ اور اجرت کے متعلق تھا۔
آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والیوں کو حکم دیا کہ عہدیداروں کو اتنی تنخواہ دی جائے جو ان کے نان و نفقہ اور باوقار زندگی کے لیے ہر طرح سے کافی ہو جائے۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ والی کسی بھی طرح کی بدعنوانی سے دور رہے۔ جب کسی انسان کی ضروریات پوری ہو جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ پھر پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض کو نبھاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ اقدام امیر المومنین کی گہری انتظامی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے کہ دیانتداری کا اصول صرف زبانی حکم نہیں بلکہ عملی اقدامات سے نافذ ہو۔ معاشرے میں مالی استحکام کے ذریعے ہی ہم اخلاقی مضبوطی لا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے کام کرنے والوں کے لیے حقوق کی مکمل ادائیگی کا سبق دیتا ہے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہدیداروں کی نگرانی کا ایک خفیہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ آپ ہمیشہ ایسے جاسوس اور دیانتدار افراد مقرر کرتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی والی یا عہدیدار اپنے منصب کا ناجائز استعمال ہرگز نہ کرے۔ اگر کسی عہدیدار کی بدعنوانی یا بددیانتی کی کوئی بھی شکایت ملتی تھی تو آپ فوراً اس پر سخت اور شرعی کارروائی کرتے تھے، کوئی رعایت نہ دی جاتی تھی۔ یہ مستقل نگرانی کا اصول ہی دراصل دیانتداری کو قائم رکھنے کی ضمانت تھا۔ معزز ناظرین کرام، احتساب کا خوف ہی دراصل انسان کو حق کے راستے پر رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے ہر عمل کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے تو وہ خود بخود غلطی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے سے باز رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں خود احتسابی کا ایک مستقل نظام بنانا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے فرائض کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصول صرف اپنے مخالفین پر نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں پر بھی لاگو تھا۔ آپ نے ایک بار اپنے قریبی ساتھی اور بصرہ کے والی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک پرتکلف اور مہنگی دعوت میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ مسلمانوں کے حکمران کو زاہدانہ زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ رعایا کے غریب اور محتاج لوگ حاکم کو دیکھ کر ہی صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ یہ واقعہ دیانتداری اور زہد کے اصول کی ایک شاندار اور اعلیٰ مثال ہے۔ عزیز دوستو، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تقرری میں دیانتداری کا اصول بہت گہرا ہے۔ حاکم کا طرز زندگی بھی اس کی دیانتداری اور تقوی کی ایک پہچان ہوتا ہے۔ اگر حاکم کی زندگی سادہ اور اخلاقی اصولوں پر قائم ہو تو معاشرہ پرسکون رہتا ہے۔ یاد رہے کہ دیانتداری صرف پیسوں کی نہیں بلکہ سادگی اور طرز زندگی کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ دیانتدار اور امانتدار لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے، ان کا رتبہ بڑھاتے اور ان کو مزید ذمہ داریاں دیتے تھے۔ اس سے دوسرے والیوں میں بھی اچھی کارکردگی دکھانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس طرح ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں ایمانداری کی قدر کی جاتی تھی اور بددیانتی کرنے والوں کو سخت سزا ملتی تھی اور ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ معزز ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں زندگی کا ایک اہم سبق سکھاتا ہے کہ اچھی چیزوں کی تعریف کرنا اور بری چیزوں کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ یہ اصول معاشرے کو پاکیزہ رکھنے اور نیکی کو فروغ دینے کے لیے لازم ہے۔ ہمیں ہر دیانتدار شخص کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ نیکی بڑھے۔ معزز ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ تقرری میں دیانتداری کا اصول کتنا اہم ہے۔ یہ اصول حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ستون تھا اور ہر دور کی حکومت کے لیے رہبر ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں اور ہمیشہ دیانتدار رہیں کیونکہ یہ تین اصول ہی ہمارے ایمان اور کردار کو مضبوط بناتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے تیسرے سال اہل کوفہ کے ساتھ خطبات علی رضی اللہ عنہ پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم جانیں گے کہ آپ نے کوفہ والوں کو کیسے خطاب فرمایا اور کیا نصیحتیں دیں۔ پیارے دوستو، اگر ہماری یہ تاریخی اور ایمان افروز گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا ساتھ دیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس نیک مقصد میں شامل ہو جائیں۔ آپ کا ایک لائک بھی ہماری محنت کا صلہ اور حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔